ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ ہونے والے چاروں مارکے یعنی 1948 کا مارکہ، 1965، 1971 اور 1999 میں ہونے والا کارگل کا مارکہ غزوہ ہند کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے تو اس نے ایٹم بم کس طرح سے بنا لیا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ کم عقلو، اس بات کا غریبی اور امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ مالدار اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ممالک موجود ہیں جو ایٹم بم نہیں بنا سکے، لیکن پاکستان نے وسائل کی کمی کے باوجود جوہری ہتھیار بنا لیے ہیں۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان غزوہ ہند کا گیریزن ہے اور اس سلسلے میں ایٹم بم ہی بنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایٹم بم اس لیے بنوایا کہ کل کو اس خطے میں لڑائی کی ابتدا بھی ہونی ہے اور پھر اسلام کا بول بالا بھی ہونا ہے، وہ اسی پاک دھرتی سے ہونا ہے۔ اور جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے، پرامن رہیں، بم کا استعمال نہ کریں، لیکن جب بھارت کلکتہ میں کرکٹ میچ ہار جاتا ہے تو وہ پورے اسٹیڈیم کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں کیسے سکون سے بیٹھنے دیں گے؟ غزوہ ہند کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کفر کا سر کچل دیا جائے گا۔ رب تو صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، لیکن انہوں نے ہر مندر میں کئی بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ غزوہ ہند کا مارکہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مودی، RSS اور ان کی فوج، یہ سب مل کر جنگ ہمارے سر پر لا رہے ہیں۔ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمارے بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، چین کی فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، اور آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں یہ مارکہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ابتدا بھارت ہی کرے گا، اور اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے امکانات ہیں۔ ان کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو کسی ایک مسلک سے نہ سمجھنا، کیونکہ وہ تمام اہل حق کے قائد ہوں گے اور ان پر کسی کلمہ گو کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پہنچ کر جتنے بھی مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کے تمام فرقے ختم ہو جائیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پیر پنجر سرکار نے کہا کہ جس طرح سوڈے کی بوتل میں نمک ڈالنے سے ساری بوتل باہر نکل آتی ہے، اسی طرح ادھر بھی بہت سارے ایسے لیڈر ہیں، ان پر بھی نمک ڈالنا پڑتا ہے جس سے ان کا اندر باہر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی افغانی پاکستان میں آئے یا واپس جائے، اس کو مہاجر کارڈ ایشو کیا جائے۔ جتنے بھی مہاجرین آتے اور جاتے ہیں ان کا آنے اور جانے کا ریکارڈ رکھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں کتنے مہاجرین ہیں اور ادھر کے رہائشی کتنے ہیں۔ افغانیوں کو لازماً مہاجر کارڈ ایشو کیا جائے، اس کے بغیر ان کو پاکستان میں نہ آنے دیا جائے۔ پیر صاحب نے بہت بڑی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ہر تھانے میں ایک آرمی افیسر بیٹھا نظر آتا ہے، اور ہر جگہ موبائل عدالتیں، موبائل وکیل اور موبائل جج کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کر رہا ہوں جس کا پیشن گوئیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم اور خوبصورت موضوع ہے، اور اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اس موضوع کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا ہے، اور یہ جو باتیں میں ابھی آپ سے کرنے والا ہوں ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، قرآن سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، پنجتن پاک اور کربلا والوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس لیے کروں گا کہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ میں نے لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے اور زبانی بھی رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مضامین کو مثالوں سے واضح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی بات کو مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ نمرود کی موت کیسے ہوئی۔
اس کی ناک سے مچھر اندر داخل ہو گیا اور ایک مچھر سے اتنے طاقتور بادشاہ کی جوتے کھا کھا کر موت واقع ہو گئی۔ اس لیے جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو مثال دے کر بھی سمجھانا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ جو بات آپ کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی زمین ہے اور ان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور وہ رب صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رب ہے، پورے جہان کا رب ہے، اور سب کا پالنے والا وہی ہے۔ خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ یا نسل سے ہو، تمام ممالک اور تمام محلوقات رب کی امر سے ہی بنے ہیں، سب اللہ کے امر سے پیدا ہوئے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ کے امر سے ہی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ سب سے طاقتور ملک آج بھی ابھی تک امریکہ ہے، جو کہ ویٹو پاور بھی ہے اور سپر پاور بھی، لیکن اب اس کی سپر پاور کی پوزیشن اور ویٹو پاور ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ورلڈ بینک بھی انشاءاللہ ایشیا میں منتقل ہو رہا ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب اللہ کے امر سے بنے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے نبی کی دعا اور نگاہ سے بنا ہے، اور پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔